نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت جو اللہ رب العزت کے لیے خاص کی جاتی ہے، اور میری قربانی اور میری حیات و ممات سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس طرح اسلام نے انسان کی جبین نیاز کو پہاڑوں، دریاؤں، پتھروں، آگ، ہوا، سورج، چاند اور ستاروں، حتیٰ کہ تمام معبودان باطل سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیا، یہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے کہ جس میں ہر حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور ہر طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رستہ دکھایا ہے کہ یہ صحیح رستہ ہے، یہ نیکوکاروں کا رستہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ اور اگر انسان کی نیت نہ ہو صحیح، نیت کے اندر اخلاص نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ظاہری طور پر بندہ کوئی بھی عمل کرے اور دل میں یہ نیت ہو کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں تو یہ میں عوام کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ان لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں شمار کی جائیں گی۔ نعمتیں شمار کرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے دنیا میں ہم نے یہ چیزیں عطا کی، یہ نعمت تجھے عطا کی، بتا تو صحیح کہ تو نے اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا۔ تو وہ عرض کرے گا کہ میں ساری زندگی جہاد کرتا رہا، اللہ کے دین کی خاطر میں لڑتا رہا، میں مختلف جگہ پر گیا اور میں نے جہاد کیا، تلوار چلائی، یہاں تک کہ میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، اس لیے بہا دیا کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تو میں نے یہ کیا کہ تاکہ تیری رضا حاصل کر لوں اور تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں سینوں کے بھید جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی،
بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں اور تجھے مال غنیمت میں حصہ ملے، اس لیے تو نے اپنی جان دی۔ تو جو تو نے عمل میرے لیے کیا ہے وہ عمل کوئی نہیں ہے، اور جس عمل کے لیے تو نے شہادت کو پا لیا وہ تجھے مل گیا، لوگوں نے تجھے شہید کا، مال غنیمت میں تجھے حصہ مل گیا، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں۔ دوسرے نمبر پر اسی طرح ایک قاری اور معلم کو پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں شمار کی جائیں گی، اور پھر وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، اور پھر اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کی، اتنا تجھے عطا کیا، بتا تو صحیح کہ تو نے میرا شکر کس طرح کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوگا کہ بتا تو نے میری رضا کے لیے کون سا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اپنی ساری زندگی تعلیم اور تعلم میں صرف کر دی، میں ساری زندگی پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھاتا رہا، یہ اس وجہ سے میں نے عمل کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں سینوں کے بھید جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے معلم کہیں، لوگ تجھے استاد مانیں، اور یہ سب کچھ لوگوں نے کیا، سو تو نے جو عمل کیا اس کا تو نے اجر دنیا میں ہی پا لیا، اور اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر باقی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے، وہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے گا جو مالدار ہوگا، امیر آدمی ہوگا، اس کے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں شمار کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار کرنے کے بعد پھر اس سے سوال ہوگا، بتا تو صحیح کہ تجھے دنیا میں ہم نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنا مال دیا، اتنا سب کچھ دیا، اب تو یہ بتا کہ تو نے ان کا شکر کس طرح ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہو اور میں نے مال خرچ نہ کیا ہو، میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا، اور صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ یا 2 مہینے نہیں، بلکہ ساری زندگی میں نے یہ مال خرچ کیا۔ میں یہ کام اس لیے کرتا رہا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے بڑا مالدار کہیں، اور یہ مانیں کہ لوگ یہ اللہ کی راہ میں بڑا دینے والا ہے، یہ تو بڑا سخی بندہ ہے۔ سو لوگوں نے تجھے وہ کہا، اور تو نے جس کے لیے وہ عمل کیا تھا اس کا اجر تجھے دنیا میں ہی مل گیا، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ اب اس کو بھی اللہ رب العزت حکم دیں گے، اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب یہ تینوں بندے، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کی جان بعد میں نکلتی ہے، وہ جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا ہے، وہ جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا ہے، وہ جنت کی لذتوں میں مگن ہوتا ہے، اور اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اگر دنیا کے لیے عمل کرے گا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دوسرے بندے نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا، حالانکہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے تب یہ عمل ہے، اور تب اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے پڑھایا جائے، مال و دولت کے لیے پڑھایا جائے، یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے پڑھایا جائے، تو پھر وہ اجر اس کو نہیں ملتا۔ اور اس طرح تیسرے نمبر پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت ثواب کا کام ہے، صدقات و خیرات کرنا بہت بڑا کام ہے اور نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کا کام تب ہوگا جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ جب اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے بغیر صرف دنیا کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا جائے گا، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندے نے اپنی جان گنوا دی، دوسرے بندے نے ساری زندگی تعلیم و تعلم میں صرف کر دی، اور تیسرے بندے نے اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لیکن تینوں کا ٹھکانہ جہنم بنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں تھی، رضا دنیا کی تھی، اور دنیا میں ان کو ان کا اجر ملتا رہا، لوگوں میں وہ مشہور ہوتے رہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی عمل نہیں تھا۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کو دنیا میں
اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جس طرح ایک مرغابی اپنا اکثر وقت پانی میں گزارتی ہے، پانی میں غوطے لگاتی ہے، پانی میں کھیلتی ہے، نیچے جاتی ہے، اوپر آتی ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن کو دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جس طرح دنیا کے معاملات ہیں وہ کرنے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہو، دل یہ مانتا ہو کہ میں جو بھی عمل کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا رہوں، تاکہ جب دنیا سے جائے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال موجود ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا سے جائے تو وہ نیک اعمال سے خالی ہو جائے اور سارے کا سارا جو عمل ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ بچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بندہ مومن جب نیت کرتا ہے کسی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ نیت کر لے کہ میں نے فلاں نیک کام کرنا ہے، میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر ان تمام معاملات میں، تمام اعمال میں نیک نیتی مطلوب ہوگی، اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، تو پھر تو انسان کو ثواب مکمل ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوگی تو اس کو ان تمام اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور دل میں یہ بات پختہ کرنی ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہو، نیک کام ہم نے کرنا ہو، ہمارے دل کی جو سوئی ہے وہ گنبد خضرا کی طرف، ہمارے دل کی سوئی گنبد خضرا کی طرف ہو۔ ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کوئی نیک عمل کرنا ہے تو وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا مطلوب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال مقبول ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔